باپ کی رضا خدا کی رضا، اللہ کی رضا. باپ از دا پالیسی، باپ از دا باؤنڈری. ماں جو مرضی کر لے، ماں باؤنڈری نہیں سیٹ کرتی. جو قرآن کا نہیں، خدا کی قسم وہ کسی کا نہیں، اسپیشلی وہ اپنے ماں باپ کا نہیں. روزہ میں زیادہ تر بیوی ہیں، بناؤ میمز بے شک اس کی ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو پتا نا، آپ گھر کے کام کریں گی نا، گھر کے کام اس کا معاوضہ لے سکتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرا کام ہی نہیں، اللہ نے نہیں کام دیا مجھے، تو کیوں مجھے کام کروا رہا ہے؟ اور کر رہے ہیں، میں کر لیتی ہوں. بٹ یو بیٹر میک شیور اٹس اے فیور آئی ایم ڈوئنگ ٹو یو. آئی کین ایکچولی آسک فار منی اینڈ آئی ایم کوڈڈ ان. یہ اللہ نے کوڈ کیا میرے اندر کہ میں بیوی کو دے کے یہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی انسان، آدمی، اگر وہ آدمی ہے، وہ کسی اصلی لگڑ بگڑ کا بچہ نہیں ہے، تو اس کی ایکسیپشن کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سیلفش ماں باپ نے اگر ایسا پال دیا تو بیویوں کی چیزیں بھی گنتے ہیں. آپ نہیں، میرا جو سوال کہ یہ ہم یہ لوگوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اب نفس نظر آ جاتا ہے یا بت ٹوٹ جاتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ ابھی جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا پوڈ کاسٹرز ہیں، وہ گیسٹ کو بلا کر اگر یہ کرتے ہیں تو یہ رائٹ کیا کسی کے بھی پاس ہے کہ وہ کسی کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈٹ کر، تو پھر کیوں کرتے ہیں ایڈٹ؟ آپ پھر چور ہیں، خدا کی قسم چور ہیں. کم از کم 10 ایسی پوڈ کاسٹ ہیں جو کہ ریلیز ہی نہیں ہوئی میری اس مہینے کی بات بتا رہا ہوں. یہ 2-3 مہینے 5 گھنٹے میں بیٹھا رہا ہوں. لمز کے گریجویٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، خواتین اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کہتی ہیں، تو ہوں گی بھی، ڈاکٹر ہیں، کارڈیولوجسٹ ہے آدمی، اس آدمی کی لمبی لمبی تفصیلیں پورے سوال کرتے ہیں اور پھر ڈر جاتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے خدا ننگے ہو کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ یہ تھا، اس کا مندر تھا یہاں پہ، تو میں پوڈ کاسٹ کیا تھا، اسٹوڈیو میں تو مندر کیا تھا، اس کے تو بھگوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں، اس کو بھگوان کو پکڑا ہے، سر پٹا گیا. اس لیول کے گھنونے لگڑ بگڑ ہیں یہ. دیز آر ہائیناز، دے آر ناٹ ہیومن بینگز. مین اینڈ ویمن، 2-3 لڑکیوں نے پوڈ کاسٹ میری سنیچ کی بھی ہے. کاٹی تو سب نہیں ہے نا، ریلیجیس اسکالر بھی کاٹ دیتے ہیں. یہ ہیں اسکالرز کے حالات. میں نے کوئی فحش گفتگو کرنی ہوتی ہے، میں نے کوئی نازیبا الفاظ ادا کیے آپ کے سامنے، مگر موضوع الفاظ میرے جھوٹے خدا تو نے سب کے سامنے بکھیر دیے، یہاں پہ وہ ڈر جائے. اس لیول کی گھنونی وائرس ہے ہمارے، اتنے غلیظ ہیں ہم اندر کہ جب غلاظت نظر آتی ہے دیکھا نہیں جاتا اس سے اپنا آپ کہ یہ ہمارے اندر جی. اور کیا کرتے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے تھے آپ، ہماری اونرشپ میں ہے کانٹینٹ، اتنے بے شرم ہے. روڈ پہ کسی کی ویڈیو بنا لو نا، اگلا گلا پکڑ کے کورٹ لے جائے. 5 گھنٹے میں فری میں جا رہا ہوں ان کے پاس، 6 گھنٹے ایک جگہ پہ میں نے 8 گھنٹے گزارے ہیں، 3 ایپیسوڈز کی، پی گئے کہ نہیں یہ والی بات تو ہم نہیں ریلیز کر سکتے. اور جو کرتے ہیں ریلیز، سوچیں پھر وہ کیا کرتے، کاٹ کے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ہر جگہ پہ میری کاٹے ہوتے ہیں. اور جملہ تو میرا پورا جاتا ہی نہیں. کچھ تو ایسے خبیث ہیں جان کے میرا والا حصہ کاٹ کے اپنا والا حصہ لگا، تاکہ لگے کہ ڈیبیٹ بڑی ہاٹ ڈیبیٹ چلی ہے اور میں نے بڑے وزن میں بات اینکر نے کمال کر دیا. I got him from this. اس لیول کے چھوٹے لوگ، مقصد جو ہے وہ ایک میسج چلا جائے یا کسی کو کسی کی اصلاح، یہ ہونا چاہیے نا، کسی کی اصلاح ہو جائے، کوئی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ساحل کی یہ بات. تو مقصد جتنے بھی لوگ اس وقت براڈ کاسٹرز ہیں، پوڈ کاسٹرز ہیں، جو آپ کو بھی بلاتے ہیں، ان کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح ہو جائے. جی تصحیح، بالکل صحیح کہا. تو ساحل صاحب، ہماری گفتگو میں جو ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، جو میں نے پہلے سوال کیا تھا پروگرام میں، وہ جو باپ کا شکوہ تھا، وہ سوال وہ ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ماں کو ہی سب کریڈٹ ہے، سارے کلام، ساری محبتیں، سارے قصیدے ماں کے ہیں، تو باپ جو ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کے مقام کی کوئی بات نہیں کرتا، یا اس کی بات نہیں ہو رہی. کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ایک الگ بات ہے. اللہ کے دین میں باپ جو ہے وہ سینٹرل فگر ہی رہے گی. باپ کی رضا خدا کی رضا، اللہ کی رضا. باپ از دا پالیسی، باپ از دا باؤنڈری. ماں جو مرضی کر لے، ماں باؤنڈری نہیں سیٹ کرتی. اسلام میں باپ باؤنڈری سیٹ کرتی. یہاں تک کہ اللہ کی یونیورسٹی نے ایک شخص کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ وہ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف، اور جوان بیٹے کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے، تجھے پتا ہے تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے. یو آر دی اونرشپ آف یور فادر، یو ڈیئر نیگلیکٹ دس مین. سو یہ اس لیول کا مسئلہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور میں نے اس لیے کہا نا، جس نے جو قرآن کا نہیں، خدا کی قسم وہ کسی کا نہیں، اسپیشلی وہ اپنے ماں باپ کا نہیں. اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کو کیسے ہو سکتا. سو باپ سے جو اینگل آپ نے پکڑنا نا، وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہیں. کیوں ہیں؟ جو ساری ہم نے ڈسکشن کی. نہیں اس وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو ایک اینگل دیتا ہوں. دوزخ میں زیادہ تر مائیں نہیں ہیں، عورتیں. ہاں نہیں ہوں گی، مائیں بھی ہوں گی. وہ جو بھی دوزخ میں زیادہ تر بیویاں ہیں. اب بتاتا ہوں نا کیوں. آپ اس سسٹم کو سمجھیں، اس کے بعد آپ کا لائف پرسپیکٹو بدل جائے گا. نہیں، یہ آپ کی تھاٹ ہے یا یہ کہیں پہ ریٹن ہے؟ بیویاں ہیں، بتاتا ہوں نا. خواتین جو ہیں وہ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں نا کیوں. دوزخ میں زیادہ تر بیوی ہیں. بناؤ میمز بے شک اس کی ایکسپلین کرتا ہوں. آپ سسٹم کو سمجھیں. اللہ نے آدمی پہ فرض کر دیا کہ چل پہاڑ توڑ، پتھر توڑ، چٹان توڑ، پسینہ بہا، خون بہا، ایک حرف کا شکوہ نہ کریں اس بات. ساری محنت کر، اپنی ہڈیاں توڑوا، گھر آ، بغیر کسی ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن کے بیوی پہ نچھاور، بچوں پہ نچھاور. یہ تیرا فرض ہے، یہ کوئی آسان نہیں. اللہ نے تجھے کر دیا، اس پہ مختص کر دیا. دس از دا جاب. اب جب عورت پیسے کماتی ہے نا، یا عورت
پھاڑ توڑ رہی ہوتی ہے اس پہ اس کے شوہر کا حق نہیں ہوتا. جو بھی مجبوری ہے, جو بھی اس کا جو بھی جس لیے بھی وہ کام کرتی ہے, دس از ناٹ ٹوڈیز ڈسکشن کہ عورت کام کرنی چاہیے, کہ اس کی مجبوری ہے وہ کرے, ضرور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرے, لیکن صرف مجبوری میں کرے نہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. کیا شوہر کیا امورٹل ہے آپ کا, مرنے کا کیا پتا مر جائے, یو نیڈ ٹو بی اسکلڈ. اوکے, اس پہ بھی بات تھوڑی سی ہونی چاہیے, لیکن پلیز یہ ابھی موضوع یہ سمجھ لیں, یہ سسٹم سمجھ لیں. جب عورت کو یہ فرض کیا ہی نہیں کیا, یہ بوجھ اللہ نے عورت پہ ڈالا ہی نہیں کہ بھائی تم مہارانی ہو, تمہاری خدمت کی جائے گی. دس از اسلام's وومن, دس از اسلام's اسٹیٹس آف اے وائف, کہ آپ گھر بیٹھیں, تشریف رکھیں, آرام کریں. آپ کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتا تو یہ نکاح کے قابل ہی نہیں. اوکے, آپ کو پتا نا, آپ گھر کے کام کریں گی نا, گھر کے کام, اس کا معاوضہ لے سکتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرا کام ہی نہیں, اللہ نے نہیں کام دیا مجھے, تو کیوں مجھے کام کروا رہا ہے, اور کر رہا ہے میں کر لیتی ہوں, بٹ یو بیٹر میک شیور اٹس اے فیور آئی ایم ڈوئنگ ٹو یو, آئی کین ایکچولی آسک فار منی. اس کے باپ کی اور اس کی ماں کی خدمت کر کے آپ لٹرلی معاوضہ چارج کر سکتی ہوں کہ اللہ نے میرے پہ کام نہیں ڈالا ہوا, تو پھر تم جو ایکسٹرا کام ڈالتے ہو اس ٹرانزیکشن کی پھر آئی کین چارج یو فار اٹ. اسلام نے پوری اجازت دی ہوئی. اب یہ سمجھ لیں عورت کا اسٹیٹس کیا ہے. یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو کیا اسٹارٹ کیا ہے, دوزخ میں زیادہ بیوی ہیں, یاد رکھیے گا. جب ایک عورت کو اللہ نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو اتنی تنگی دی ہوئی ہے کہ بھائی تو چانا کر, چل نکل, خون بہا, واپس آ, پیسے نکال, اس سسٹم کے باوجود, اس پورے معاملے کے باوجود, اس پوری چکی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے, ایک عورت اس بندے کو, جس بندے نے فل ٹائم بغیر معاوضے کے سارا کچھ اپنے آپ کا اوپر نچھاور کرنا اپنے فرض میں سمجھا ہوا ہے, اس کی ناشکری کریں آپ. دیٹ از ایز لو ایز اٹ گیٹس. اور عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ عورت معاف نہیں کرتی احسان فراموش. اٹس ناٹ ان یور میک. جتنا آپ احسان فراموش کو یاد رکھتی ہیں نا, یہ والے فرشتوں کے بعد آپ کی باری آتی ہے. اتنی پرفیکٹ میموری ہے آپ کی, ایسے لکھا ہوا ہے آپ نے احسان فراموشوں کا نام, کیونکہ یہ احسان کرنے کا ذمہ آپ کا تھا نہیں. اس لیے جب آپ والنٹرلی کرتی ہیں اور کوئی احسان فراموشی کر جائے, یو ریمبر دیٹ, یاد کرواتے ہمارے میک میں ہے کہ یہ احسان کرنا ہی کرنا ہم نے, اس لیے ہمیں احسان فراموشوں کے نام نہیں یاد ہوتے. یو انڈرسٹینڈ می, وی آر ڈیزائنڈ ٹو ڈو دس, دیٹس وائی وی جسٹ whoever takes it, we just forget about it. When someone takes anything from the woman, she will not forget about it. So اگر آپ کو یہ درد کا پتہ ہے اس تکلیف کا کہ احسان فراموش کتنا نیچ جانور ہوتا ہے, تو سوچیں پھر, اور صحیح پتہ آپ کو ایسا ہی وہ نیچ جانوری ہے, جو احسان فراموش ہے وہ نیچ جانوری ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی برائیاں کرتے ہوئے دیکھا نا, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس وجہ سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی اپنے شوہروں کی ناشکری, اس سسٹم کے اگینسٹ واویلا کر رہی تھی جو اللہ نے بنا کے دی. تو تمہیں مہارانی کا اسٹیٹس ملا کہ یشی کرو, وہ جا کے پتھر توڑے, اور گھروں کی باتیں جا کے, گھروں کی باتیں ہر نہیں, چیز, ہر بات, شکایت بھی, اور اس سسٹم کی شکر گزار نہیں تھی, اس سسٹم کی ناشکری کر رہی. اس بندے کے تھرو جو اللہ کام لے رہا ہے کہ تو کام کرے گا, تیری بیوی آرام کرے گی, اس پورے سسٹم کی ناشکری اس آدمی, سینٹرل فگر تو آدمی ہے نا, اور زیادہ تر آدمی تو اپنے گھر کو پالتے ہیں, چاہے وہ ریڈی والا ہو, چاہے وہ بلینئر ہو, کام اس کو ہی پتا. ہمارے میرے اندر, آدمی کے اندر, آپ کے بیٹے کے اندر, میرے بیٹے کے اندر, کسی بھی آدمی کے اندر ہماری جین میں کوڈڈ ہے کہ اس بارے میں تو بات سوچنی بھی نہیں کہ میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بھائی. اینڈ فار منی, فار whom, فار مائی وائف اینڈ کڈس, مائی ڈیپینڈنس, مائی مدر اینڈ فادر, اینڈ آئی ایم کوڈڈ ان. یہ اللہ نے کوڈ کیا میرے اندر کہ میں بیوی کو دے کے یہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی انسان, آدمی, اگر وہ آدمی ہے, وہ کسی اصلی لگڑ بگڑ کا بچہ نہیں ہے, تو اس کی ایکسیپشن کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ سیلفش ماں باپ نے اگر ایسا پال دیا تو بیویوں کی چیزیں بھی گنتے ہیں اب تو, یہ بھی حالات میں, مگر ہمارے کوڈ میں نہیں ہے یہ امیوٹیشن ہے, یہ پرورژن ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. 99% آدمی اپنی بیوی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہوئے آدھے نینو سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا, اس کو یہ آتا ہی نہیں سوچنا کہ یہ پیسے دے رہا ہوں تو اس کا کوئی ریٹرن کیا ہے. وی ڈونٹ تھنک لائک دس, وی آر ناٹ ڈیزائنڈ ٹو تھنک لائک. سوچیں اس سسٹم کے خلاف اگر آنٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر آنٹیاں کباب بننے چاہیے نا, آنٹیوں کے کباب بننے چاہیے. جو عورت مارچ میں نکلتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں اور سارا ایک, نہیں وہ ویسا کچھ نہیں. عورت مارچ کیا ہو, وہ بچیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مائیں بھی ہو سکتی ہیں. میں اس وقت میں میاں بیوی کے اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا نا باپ کا کیا ہے, پہلے تو سسٹم کو اس میں بھی ہم نے کافی سلوگنز اسی طرح کے بھی دیکھے, اور چلے وہ ایک الگ بورڈ. جی, تو جب آپ کو یہ والا سسٹم سمجھ آ رہے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایک بیوی کو اللہ نے نہیں چھوڑا, میری ماں کو نہیں چھوڑا اللہ نے میرے باپ کی ناشکری کرتے ہوئے, تو پھر مجھے کہاں چھوڑے, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں میری ماں کے آگے. باپ میرے لیے بھی تو سارا کچھ کر رہا تھا نا, مجھے بھی تو پال رہا تھا نا, کبھی پیسے مانگتا تھا میرے سے, میرے زیرو سے لے کے جوانی تک بغیر معاوضے کے پیسے خرچ کرتا رہا میرے اوپر, یہاں تک کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا, بچوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے تو ہر طرف سے میرا باپ لٹرلی خون کی
لگی ہوئی ہے میرے جسم کے ساتھ اور اس کا خون نکل کے میرے خون میں جا رہا ہے اور میں پل رہا ہوں, یہ ہے باپ. اور اس کو چھوڑیں گے اللہ, اس کو کوئی بچت ہے اس کی. سو دس از دا بگر سسٹم جس کے پیچھے جہنم کے دروازے کھلنے ہیں کہ تم لوگوں کو اتنی بیسکس تمہارے سامنے ہوتی تھی, تمہیں سمجھ نہیں. تمہارے ساتھ کوئی احسان فرمائشی کرے تو سمجھ آ رہتی ہے, تم کسی کے ساتھ کرو تو اپنا حق سمجھو, بدلے گی نا یہاں پہ.